شفیعنا صلی علی محمد صلی علی طبیبنا صلی کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سے گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سے گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سر گزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے سر گزشتے غم کہوں کس سے تیرا آستانہ چھوڑ کر کس کے در میں جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر بے لکھائے یار ان کو چین آئے
جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر بخشوانا بخشوانا مجھے سے آسی کا روا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا ایسے جلوے پر کرو میرا نوروں کو نثار ایسے جلوے پر کرو میرا نوروں کو نثار مدینہ چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ ہماری اور آپ کے دل عزیز صاحب السلام کے محترم عالم دین استاد العلماء حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہ القدس ممبر پر جلوہ افروز ہو چکے تھے وہ حضرات جو آپ کی گفتگو بڑے شوق اور لگن کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ زلزلہ جامع مسجد مصطفیٰ ولایت آباد نمبر 1 تشریف لا کر اس بابت محفل میں شریک ہو کر اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں نعروں کی گونج میں آپ کا استقبال کیجیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ مرثیہ علماء اہل سنت رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان وأنزلنا من السماء ماء طهورا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين قرآن مجید فرقان حمید کی
وہی آیت مقدسہ جو پچھلے ہفتے میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اسی کو تلاوت کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی کو پاک کرنے والا۔ تو اس ضمن میں پانی کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی، اس لیے اور اس کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ طہارت نماز کی کنجی ہے، اور نماز اہم ترین عبادات میں سے ایک ہے، اہم العبادات۔ حضور سے سوال کیا گیا تو حضور نے 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد جب عمل کی بات آئی، یہاں تک ایمان کا تعلق ہے، اعتقاد کا تعلق ہے، اور اس اعتقاد کو زبان سے ظاہر کرنا یعنی اقرار کا تعلق۔ تو اسلام، ایمان جو ہے اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، اور اسلام کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے۔ تو یہاں اسلام سے متعلق سوال ہوا تو حضور نے فرمایا کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو یہ اقرار ایک عمل ہے، اور عمل جو ہے وہ اسلام ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیگر اعمال کا جو تذکرہ ہوا ہے، جس میں اعمال جوارح کی بات ہوئی، تو اس میں سب سے پہلا عمل اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمایا وہ نماز ہے، اور کثرت کے ساتھ نماز کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے وقت پر اس کی اہمیت پر ایک درس ضرور کریں گے۔ تو اہم العبادات ہے، اس کے بعد روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج کا ذکر حضور نے فرمایا۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو پلرز ہیں، ستون ہیں، اور ستون کے بغیر یہ عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی ہے۔ تو جب حضور فرما رہے ہیں کہ اسلام کی بنیاد یہ 5 چیزیں ہیں، تو اس کا مطلب جو ظاہری ہمارا اسلام نظر آ رہا ہے اس کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے کہ یہ 5 چیزیں پائی جائیں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی عمارت موجود ہے۔ اور پھر ان اعمال و افعال میں جتنی پختگی، جتنی احتیاط، جتنا خشوع و خضوع، جتنا اخلاص، جتنی للہیت ہوگی، گویا کہ یہ معلوم ہوگا کہ یہ پلرز بہت زیادہ مضبوط ہیں، اور ستونوں کی مضبوطی عمارت کی مضبوطی کا ثبوت ہوتی ہے، یعنی اس کا اسلام انتہائی پختہ ہے۔ اور طہارت کو شرائط نماز سے قرار دیا، اور شرط وہ چیز ہوتی ہے جو عبادت سے پہلے ہوتی ہے، عبادت کے باہر ہوتی ہے، اور فرض وہ چیز ہوتا ہے جو عبادت کے اندر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہیں کہ شرط کو پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر عبادت مکمل نہیں ہو سکتی۔ جیسے نماز میں لباس پہننا شرط ہے، یعنی اپنا ستر چھپانا، طہارت شرط ہے، قبلے کی جانب رخ کرنا شرط ہے، وقت کا آ جانا شرط ہے۔ کیا ہم ابھی عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، وجہ کیا ہے؟ وقت نہیں ہوا، تو وقت بھی شرط ہے۔ تو یہ شرط وہ چیز ہوتی ہے جس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر ہماری عبادت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے جو فرض ہوتا ہے یا رکن ہوتا ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر بھی عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ جیسے نماز کے ارکان یا نماز کے فرائض میں سے 7 چیزیں ہیں: تکبیر تحریمہ کہنا، قیام ہے، قراءت ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قاعدہ اخیرہ ہے، اور پھر خروج بسنعی ہے، یعنی نماز سے باہر نکل جانا۔ تو اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک میں بھی کمی واقع کرے گا، اگر نماز میں سے رکوع نکال دے، نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ اور ان سب کو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو شرط اور فرض میں اس اعتبار سے یکسانیت ہوتی ہے کہ دونوں کا کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے، کرنے کے اعتبار سے دونوں لازم ہیں۔ پھر آپ نے بھی نام الگ الگ کیوں رکھے؟ جب ضروری تھے تو ایک کو شرط قرار دیا، دوسرے کو رکن اور فرض کیوں قرار دیا؟ تو اس نام رکھنے سے یہ فرق واضح ہو جاتا ہے کہ شرط جو ہے وہ عبادت سے باہر ہوتی ہے، عبادت سے پہلے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور پوری عبادت میں اس کی تکمیل ضروری ہوتی ہے، اور فرض عبادت کے اندر ہوتا ہے۔
لہٰذا ابھی جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں وہ شرط ذکر کر رہا ہوں طہارت، کہ طہارت عبادت سے پہلے، نماز میں داخل ہونے سے پہلے طاہر ہوں گے یا بعد میں ہوں گے؟ اللہ اکبر کہہ کے کوئی وضو کرنے گیا ہے آج تک؟ نہیں، نماز سے پہلے طہارت کی ضرورت ہے، اور پھر پورے سلام پھیرنے تک اس طہارت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح قبلہ رخ آپ کب ہوں گے؟ اللہ اکبر پہلے کہنے سے پہلے یا کہنے کے بعد؟ پہلے۔ اور پوری نماز میں آپ کو قبلہ رخ ہونا لازم اور ضروری۔ ہاں اگر کسی کا دھکا لگ گیا، اس کی وجہ سے رخ تبدیل ہو گیا، ہمارا قصور نہیں تھا، یا نیند میں تھا اور اچانک جھونکا آیا اور تھوڑا سا رخ چینج ہو گیا، تو اس میں 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ 3 سبحان اللہ میں اپنے رخ پر پلٹ آیا تو نماز باقی ہے۔ لیکن جان بوجھ کر اگر ذرا سا بھی گھومے گا تو نماز سے باہر ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب شرط جو ہے وہ نماز سے پہلے ہے، اور اس کو آخر تک باقی رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ نام رکھنے کے اعتبار سے یہ فرض ہے۔ اور طہارت نماز کے لیے شرط کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس کے بعد بغیر نماز کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اور طہارت کیسے حاصل ہوگی؟ پانی کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ تو جب تک ہم کو پانی کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ پانی کے احکامات کیا ہیں، تھوڑا پانی نجاست گرتے ہی اثر کو قبول کر لیتا ہے اور ناپاک کہلاتا ہے، اور اتنے بڑے دریا میں اگر ناپاکی گر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ تو جب تک یہ مسائل جو میں نے پچھلے جو میں آپ کی خدمت پہ ذکر کیے، آپ یقین جانیں کہ یہ اتنے بکھرے ہوئے مختلف مقامات پر موجود ہیں، اور اس کو اس آسان انداز میں جمع کرنا یہ بہت زیادہ مشقت کا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن چونکہ سال ہر سال سے ہم ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ آپ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت اس کو سمجھیں کہ ہمیشہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے فضیلتیں بیان ہوں، جذباتی تقریریں کی جائیں، اس کا بھی ایک اپنا موقع ہوتا ہے، اور یہ ایمانی تقاضا بھی ہے کہ یہ ہو۔ لیکن علم بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم میلاد مناتے ہیں، کس لیے مناتے ہیں؟ کہ حضور اللہ کی نعمت ہے، اور حضور جو لے کر آئے وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اب خود اپنا محاسبہ کر لیں کہ وہ عظیم الشان رسول جو اللہ کی طرف سے لا کر ہمیں دے کر چلے گئے، اس کی کتنی قدر کی ہے، اس کو کتنا سیکھنے کی کوشش کی ہے، اس کے اوپر کتنا وقت صرف کیا ہے۔ کوئی سنجیدگی نہیں ہے، اتنا پرایا پن ہے۔ ویسے کہیں گے رسول ہمارے، اور حضور کی غلامی میں ہمیں موت بھی قبول ہے۔ موت کہاں قبول ہے؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ حضور کی غلامی میں داڑھی تو رکھ کے بتا، حضور کی غلامی میں 5 وقت نماز پڑھ کے تو بتا۔ موت تو بہت بڑی بات ہے، موت کی کہاں بات کرتا ہے؟ تو یہ پرایا پن ہمارے اعمال سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کو اپنایا نہیں ہے۔ وہ اپنائیت جو ہونی چاہیے تھی وہ صرف سطحی سی ہے، اور اس نے ہمارے دل میں اتنی جگہ بنائی نہیں ہے، اور یہ ہمارا ہی قصور ہے بہرحال۔ تو یہ جو درس آپ کی خدمت میں جمعے کے دن آپ کو اس طرح کا درس جو ہے وہ بہت کم سننے کے لیے ملے گا کہ مسائل سکھا رہے ہیں۔ یہ بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری قوم کا اتنا برا حال ہے کہ اگر علماء اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ان دروس میں ان چیزوں کو بیان نہ کریں، اور جذباتی تقریر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، چلو جی گھر چلو، ہو گیا کام، اگر اسی پر لگے رہیں تو پھر اس قوم کو سکھائے گا کون؟ کیونکہ مدرسہ کھولو تو یہ نہیں آتے ہیں، کوئی خاص درس کا اہتمام کرو تو یہ نہیں آتے ہیں۔ تو بھئی جمعے کا موقع ہے کہ جس میں یہ لوگ آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، تو پھر اس میں بھی اگر ان کو یہ چیزیں نہ بتائی جائیں تو انہوں نے نہ کوئی کتاب پڑھنی ہے، نہ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھنا ہے، نہ خاص طور پر ان مسائل کو سیکھنے کے لیے کسی سے رجوع کر کے اس سے کوئی وقت لے کر سیکھنا ہے۔ بس ہیو اور ہیو ناٹ کی جنگ چل رہی ہے کہ بس مال کماتے چلے جاؤ اور اسی میں زندگی گزر جاتی ہے۔ تو بہرحال اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب تک ہم پانیوں کی اقسام میں نے آپ کو بیان کر دی پچھلے ہفتے کہ بعض پانی ایسے ہیں کہ نجاست گرتے ہی ناپاک ہو جاتے ہیں، اور بعض پانی ایسے ہیں کہ نجاست گرے اور پھر دوسری چیز نجاست کا اثر ظاہر ہو تو وہ ناپاک ہوں گے ورنہ پاک رہیں گے۔ پھر اس کے بعد میں نے نجاستوں کی کئی اقسام آپ کے سامنے گنوا دی۔ بس آخری ان اقسام میں نجاست حقیقیہ کہ جس کو ہم اپنے حواس سے محسوس کر سکتے ہیں، اس کی 2 قسمیں تھیں۔ ایک نجاست خفیفہ جس کا حکم شریعت نے ہلکا رکھا ہے، اور ایک نجاست غلیظہ جس کا حکم شریعت نے سخت رکھا ہے، یعنی تھوڑی نجاست پہ لگ جائے تو شریعت حکم دیتی ہے کہ اسے دور کرو۔ ان نجاستوں کی تفصیل چل رہی تھی اور وقت ختم ہو گیا تھا، تو اب میں چاہتا ہوں کہ
اس کا بیان کر دیا جائے، اور اس کے بعد جو ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں اس کے، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں تاکہ سننے والے جو موجود ہیں وہ بھی اس کو سمجھ لیں، سیکھ لیں۔ اور یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، اور آپ چینل پر جا کر اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ آپ کے پاس ہر بار نوٹیفیکیشن آتا رہے، جو بھی بیان اپلوڈ ہوگا آپ کے پاس اس کی اطلاع آ جائے گی اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو اس درس کو آپ یوٹیوب پر دیکھ بھی سکتے ہیں دوبارہ، لیکن یہ نہیں کہ ابھی چلو جیسا بھی سن لیا بعد میں دیکھ لوں گا، نہیں، ابھی بیٹھے ہیں تو آپ توجہ کے ساتھ سنیں اور یہ سمجھیں کہ سنیں غور سے، ذہن میں محفوظ کرنے کی کوشش کریں، اور پھر آگے جا کر اس کو کسی کو بیان کر دیں۔ جب تک آپ بیان نہیں کریں گے آپ یہی سمجھیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ تو بہرحال نجاست حقیقیہ جس کو ہم اپنے حواس سے محسوس کر سکتے ہیں، جس کو دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، جس کی کوئی بو وغیرہ ہوتی ہے، اس کو نجاست حقیقیہ کہتے ہیں۔ اس کی دو اقسام ہیں، خفیفہ اور غلیظہ۔ خفیفہ کا بیان ہو چکا تھا، اور غلیظہ وہ نجاست جس کا شریعت نے حکم سخت رکھا ہے۔ تو اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انسان اور حیوان، انسان کا تھوک میں نے آپ کو بتا دیا تھا وہ پاک ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ انسان کے جسم سے نکلنے والی ہر وہ چیز جو وضو توڑ دے یا غسل کو لازم کر دے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ انسان کے جسم سے نکلنے والی ہر وہ چیز جو وضو توڑ دے یا غسل کو واجب کر دے وہ نجاست غلیظہ ہے، سوائے خروج ہوا کے، کیونکہ وہ نجس نہیں ہے۔ اگر اس کو نجس قرار دے تو پھر کپڑے ناپاک ہونے چاہیے، حالانکہ ایسا قول کسی نے بھی بیان نہیں کیا۔ تو یہ انسان کا حکم بیان ہو گیا۔ اس کے بعد حیوان پر آ جائیں۔ حیوان کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں، ایک وہ جانور ہیں حیوانات کے جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، حلال ہیں، اور ایک وہ ہیں جو حرام ہیں۔ حلال جانور کا پیشاب نجاست خفیفہ ہوتا ہے، بہت زیادہ لگ جائے تو دور کرنا ہوگا۔ حلال جانور کا تھوک پاک ہوتا ہے، تو تھوک سے لے لیں، تھوک پاک ہے، پیشاب نجاست خفیفہ ہے، اور گوبر نجاست غلیظہ ہے۔ اس میں تینوں قسمیں آ گئی، پاک بھی آ گیا، تھوک پاک ہے، پیشاب نجاست خفیفہ ہے، اور گوبر نجاست غلیظہ ہے۔ اب حرام جانور کی طرف آ جائیں۔ ان کی بھی حضور نے دو قسمیں گویا کہ حدیث میں اشارتاً بیان فرمائی، کہ ایک وہ ہیں جو طوافین ہیں، ہمارے گھر میں بار بار طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں، جیسے بلی ہے، چوہا ہے، دیہات وغیرہ میں سانپ بھی آ جاتے ہیں، بچھو ہیں، اسی طرح حشرات الارض وغیرہ، چھپکلی وغیرہ، یہ بار بار آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہیں حرام، لیکن طوافین میں سے ہیں، بار بار چکر لگانے والے۔ تو ان کا تھوک جو ہے وہ مکروہ ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بلی نے گھر میں موجود کسی بالٹی سے پانی پی لیا تو اب اس پانی سے وضو کریں یا نہ کریں، تو تھوک مکروہ ہے، لہٰذا یہ پانی بھی مکروہ ہو گیا۔ اب اگر اور کوئی پاک پانی، صاف ستھرا پانی موجود نہیں ہے تو اس سے وضو اور غسل کیا جائے گا، تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر دوسرا پانی موجود ہے تو اس مکروہ پانی سے وضو نہیں کیا جائے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، اچانک ایک بلی آئی تو آپ نے محسوس فرمایا کہ پیاسی ہے، تو حضور نے برتن اس کے آگے کر دیا، اس نے پانی پیا، اور پھر حضور علیہ السلام نے اس بقیہ پانی سے وضو فرمایا۔ اس وقت دوسرا کوئی پانی موجود نہیں تھا، تو یہ پیغام حدیث پاک سے ہمیں حاصل ہو گیا۔ تو طوافین جو حرام جانور ہیں لیکن گھر میں بار بار چکر لگاتے ہیں، ان کا تھوک مکروہ ہے، لہٰذا وہ تھوک پانی میں ملے گا تو پھر پانی مکروہ ہوگا۔ اور ان کا پیشاب اور لید جو ہے، گوبر وغیرہ، وہ نجاست غلیظہ ہے۔ تو ایک چیز مکروہ ہے، حکم تھوڑا سا ہلکا ہے، اور پیشاب اور لید کا ایک ہی حکم ہے، یعنی نجاست غلیظہ۔ اب آ جائیں حرام جانور کہ جو طوافین میں سے نہیں ہے، جیسے کتا ہے، اسی طرح جنگلی جانور، شیر، ہاتھی، یہ وغیرہ جو جنگلی جانور ہوتے ہیں، شکاری، ان کا تھوک، پیشاب اور گوبر تمام کا تمام نجاست غلیظہ ہے۔ لہٰذا کتے نے یا شیر نے یا چیتے نے یا ہاتھی وغیرہ نے پانی میں منہ ڈال دیا تو سون ڈال دی اس نے یا منہ ڈال دیا تو تھوک پانی میں مل گیا اور پانی ناپاک ہو گیا، اور پیشاب اور گوبر کا حکم نجاست غلیظہ کا ہے۔ تو اگر آپ اس کو اس طرح سے تقسیم کر لیں گے تو انتہائی آسانی ہے اس کو یاد کرنے میں،
کہ انسان اور حیوان کو الگ کر لیا، پہلے انسان کے بارے میں کہ انسان کا تھوک پاک ہے، پیشاب اور اس کے علاوہ اس کے جسم سے ہر وہ چیز جو وضو کو لازم کر دے، وضو توڑ دے یا غسل کو واجب کر دے، وہ نجاست غلیظہ۔ انسان کا معاملہ ختم۔ اب حیوانات آ گئے، اس میں حلال جانور ہیں اور حرام۔ حلال جانور کا تھوک پاک، پیشاب خفیفہ اور گوبر نجاست غلیظہ۔ پھر حرام میں 2 قسمیں ہیں کہ بار بار چکر لگانے والے طوافین، ان کا تھوک مکروہ ہے اور پیشاب اور لید نجاست غلیظہ ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ وہ حیوانات کہ جو نہ حرام بھی ہیں اور طوافین میں سے نہیں ہیں، ان کی تینوں چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔ پھر پرندے رہ جاتے ہیں، تو پرندوں میں جو اونچا نہیں اڑ سکتے ہیں ان کی بیٹ نجاست غلیظہ ہوتی ہے، جیسے مرغی ہے، بطخ ہے، مرغابی ہے۔ یہ پر والے تو ہیں تو پرندے کہلاتے ہیں، لیکن اونچا نہیں اڑ سکتے، لہٰذا ان کی بیٹ نجاست غلیظہ ہوتی ہے۔ اور وہ پرندے جو اونچا اڑ سکتے ہیں، اس میں بھی فقہا نے 2 اقسام بیان فرمائی ہیں کہ اونچا اڑنے والے پرندوں میں جو شکار کر کے کھاتے ہیں، جیسے کوا ہے، چیل ہے، شکرا باز وغیرہ، یہ شکار کر کے کھاتے ہیں، تو ان کی بیٹ جو ہے وہ نجاست خفیفہ ہے، یعنی بہت زیادہ لگ جائے گی تب پاک کرنا ہوگا، ورنہ پاک کرنے کی حاجت نہیں ہے، یعنی پاک کرنا واجب نہیں ہے، لازم نہیں۔ باقی سنت کریمہ ہے، اس کو ہٹائیں گے تو ثواب ملے گا۔ اور جو پرندے اونچا اڑتے ہیں اور وہ شکار نہیں کرتے بلکہ دانہ کھاتے ہیں، جیسے طوطا ہے، کبوتر وغیرہ ہے، چڑیا ہے، تو ان کی بیٹ پاک ہوتی ہے۔ یہ اس لیے بیان کیا کہ بیٹ اگر کپڑوں پر یا جسم پر لگ جائے تو بہت زیادہ لگے گی تو دور کرنا ضروری ہوگا، لیکن اگر بیٹ پانی میں گر جائے تو پھر یہ تھوڑی بہت کا اور زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی سی بھی گرے گی ٹھہرے ہوئے قلیل پانی میں تو وہ پانی، وہ اگر نجاست خفیفہ ہے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، نجاست غلیظہ ہے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، لہٰذا مرغی کی بیٹ بالٹی کے پانی میں گر گئی تو پانی ناپاک ہو گیا۔ چیل جو کہ اونچا اڑتی ہے، اس کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے، مرغی کے مقابلے میں حکم ہلکا ہے، لیکن پانی میں گرے گی تو ناپاک ہو جائے گا پانی۔ لیکن کبوتر اور چڑیا کی بیٹ پانی میں گری تو چونکہ ان کی بیٹ پاک ہوتی ہے، پانی پاک رہے گا۔ بعض اوقات پرندے اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں اور برتن کھلا ہوتا ہے، اس میں بیٹ گر جاتی ہے، تو پھر بہرحال اس میں ہمیں پتہ، اگر یقین ہو کہ بھئی کبوتر ہی یہاں پہ اڑ رہے ہوتے ہیں اور ہم نے پال رکھے ہیں، اس کی بیٹ ہے، یقین ہے، تو پھر پانی پاک رہے گا۔ لیکن شبہ ہو پتہ نہیں کبوتر ہے یا چیل ہے تو پھر وہ پانی ناپاک قرار پائے گا۔ تو کپڑوں پر اور جسم پر لگنے کے اعتبار سے یہ نجاست خفیفہ کا حکم جدا ہوتا ہے، اور اگر نجاست خفیفہ پانی میں گر جائے تو کل پانی نجس ہو جائے گا اگر وہ ٹھہرا ہوا قلیل پانی ہے۔ تو یہ وہ تقسیم ہے نجاستوں کی کہ جس کو جاننا ضروری ہے۔ اور نجاست غلیظہ کے باب میں اب لگ گئی تو کتنی لگ جائے تو بھائی پاک کرنا لازم ہوگا، تو اگر 1 درہم سے زائد لگ گئی تو پاک کرنا فرض ہے، اور فرض کو ادا نہیں کریں گے تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ 1 درہم سے زیادہ لگ گئی، اور اگر 1 درہم کے برابر لگ گئی تو پاک کرنا واجب ہے، اور اگر پاک واجب ہو 1 درہم کے برابر اور پاک نہیں کیا تو نماز تو ہو گئی، یعنی قضا نہیں ہوگی، لیکن زندگی میں کبھی بھی اس کو لوٹانا لازم ہوگا، وہ واجب الاعادہ نماز ہوگی۔ لیکن 1 درہم سے زیادہ ہے، جب دھونا فرض ہے تو نہیں دھوئیں گے اور نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہوئی ہی نہیں، وقت نکل گیا تو قضا ہو گئی۔ اور دھونا واجب تھا اور نہیں دھویا اور نماز پڑھ لی، پھر نماز کا وقت ختم ہو گیا تو اب کیا حکم ہوگا؟ نماز ہو گئی، ادا ہوئی، لیکن پوری زندگی میں پھر پاکی کے ساتھ اس کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوتا ہے۔ اور اگر 1 درہم کے برابر نہیں بلکہ کم ہے تو پھر اس نجاست کو دور کرنا سنت کریمہ ہے۔ اگر دور کریں گے تو ثواب ملے گا، اور اس کو دور کیے بغیر اگر نماز ادا کر لی تو نماز ہو گئی، اعادہ لازم نہیں ہے، ہاں مستحب ہے اگر اعادہ کر لیا جائے تو اب یہ 3 طرح کی مقداریں ہو گئیں کہ ایک مقدار وہ ہے کہ اتنی مقدار لگ جائے، 1 درہم سے زیادہ لگ جائے غلیظہ تو پاک کرنا فرض، نہیں کریں گے نماز ہی نہیں ہوگی۔ 1 درہم کے برابر نجاست غلیظہ لگ گئی تو پاک کرنا واجب ہے، نہیں کریں گے نماز تو ہو جائے گی لیکن زندگی میں کبھی بھی اس کو دہرانا لازم ہے۔
اور 1 درہم سے کم نجاست غلیظہ لگی ہے تو پاک کرنا سنت مبارکہ ہے، پاک کریں گے ثواب حاصل ہوگا سنت پر عمل کرنے کا، اور پاک کیے بغیر اگر نماز ادا کر لی تو نماز ہو گئی، دہرانا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ پھر یہ نجاستیں 2 طرح کی ہیں کہ ایک وہ ہے کہ جو خشک ہو جائے تو اپنا ایک باقاعدہ جسم بنا لیتی ہے، گاڑی نجاست ہوتی ہے، جیسے گوبر وغیرہ لگ جائے تو خشک ہو کر نظر آئے گا، اور ایک ہے کہ نجاست پیشاب وغیرہ لیکوڈ ہے، جب تک گیلا ہے تب تک تو نظر آئے گا، لیکن سوکھ گیا تو پتہ ہی نہیں چلے گا، غائب ہو گیا۔ تو یہ 2 طرح کی نجاستیں ہیں، ایک نجاست جو نظر آتی ہے اس کو مرئی نجاست، خشک ہونے کے بعد نظر آئے تو مرئی کہتے ہیں، اور خشک ہونے کے بعد غائب ہو جائے تو اس کو نجاست غیر مرئیہ کہا جاتا ہے۔ اب ان دونوں میں درہم کی مقدار مختلف ہوتی ہے۔ اگر لیکوڈ نجاست لگی ہے تو درہم کتنا بڑا ہوگا کہ درہم سے زیادہ ہو جائے تو ہم پر دھونا فرض ہو جائے، درہم کے برابر ہو تو دھونا واجب ہو، درہم سے کم ہو تو دھونا سنت ہو۔ تو اگر پیشاب لگ گیا یعنی لیکوڈ نجاست لگی ہے تو آپ یہ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پھیلائیں اور اس پر پانی ڈالیں، جتنا پانی اس ہتھیلی کی گولائی میں رک جائے یہ درہم کی مقدار ہے۔ تو اگر اس سے زیادہ لگ گئی ہے لیکوڈ نجاست غلیظہ، پیشاب وغیرہ لگ گیا ہے یا پیشاب لگ گیا ہے یا خون لگ گیا ہے یا شراب، یہ سب لیکوڈ نجاستیں ہیں، تو اگر اس سے زیادہ لگ گیا ہے پاک کرنا فرض، نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس کے برابر لگا ہے پاک کرنا واجب، اور اس سے کم لگا ہے تو پاک کرنا سنت مبارکہ۔ اور اگر ایسے نجاست کے جو سوکھ کر اپنا ایک جسم بنا لیتی ہے، گاڑی نجاست ہے، اس میں مقدار درہم جو ہے وہ وزن سے ناپی جاتی ہے، یعنی 4.5 ماشے، جو تقریباً آپ اندازہ کر لیں کہ اگر اتنی مقدار اگر لگ جائے گی گوبر کی تو پھر اس نجاست کو دور کرنا لازم ہوگا۔ تو کہاں بیٹ کا حکم کہ 1/4 حصے کو گھیر لے تب حکم ہو، اور کہاں اس گاڑی نجاست غلیظہ کا کہ اتنی بھی لگ جائے تو شریعت کہتی ہے اس کو دور کریں اور اس کے بعد آپ نماز کے قابل ہوں گے، اس سے پہلے نماز کے قابل نہیں ہو سکتے۔ تو ان نجاست غلیظہ میں نظر آنے والی خشک ہونے کے بعد اور نہ نظر آنے والی کا مقدار درہم جو ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ پھر جب ہم پاک کرنے کی بات کرتے ہیں کہ پاک کس طرح سے کیا جائے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ کپڑا پاک ہے، اس کے ساتھ نجاست لگی تو ہم نے کیا حکم لگایا؟ ناپاک ہو گیا۔ اب نجاست ہٹ جائے گی تو پھر حکم پاکی کا لوٹ آئے گا، اس کا مطلب نجاست کو ہٹائیں گے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اب اصل ہے نجاست کا دور ہونا، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پانی سے ہی دور ہو، بعض چیزیں ایسی ہیں جو نجاست کو جذب کر لیتی ہیں، تو اندر تک نجاست دھاگوں میں جذب ہو گئی تو پھر اس کا پیچھا کرنے کے لیے پانی کو ہی بھیجنا پڑے گا یا نہیں؟ تو پھر پانی سے ہی، کہ اگر وہ چیز جس میں نجاست لگی ہے وہ جاذب ہے، اس میں مسان ہے، وہ جذب کرتی ہے نجاست کو، وہ جذب کرنے والی شے ہے، تو پھر پانی ہی بھیجا جائے گا اس کے پیچھے تاکہ وہ پانی اندر تک اترے اور جہاں جہاں نجاست گئی ہے اس کو وہاں سے نکال کر لے آئے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں مسام نہیں ہوتے، وہ جاذب نہیں ہوتی ہیں، جیسے شیشہ ہے، ڈریسنگ ٹیبل ہے یا ٹیبل کا شیشہ ہے ڈرائنگ روم میں، اس میں بچے نے پیشاب کر دیا، اس شیشے کو دھونا ہوگا یا ویسے ہی کپڑے سے پونچھ دے تو پاک ہو جائے گا؟ تو دیکھیں شیشہ پانی کو جذب کرتا نہیں، تو اب اس کو کپڑے سے پونچھ دیں، اس طرح کے نجاست کا اثر یعنی بو وغیرہ ختم ہو جائے تو یہ شیشہ پاک ہے۔ تو جہاں جذب ہو رہی تھی وہاں اندر تک صاف کرنے کے لیے پانی کو روانہ کیا کہ تو جا اس کا پیچھا کر اور نکال کے لا، اور جہاں جذب نہیں ہو رہی تھی آپ نے چھری سے جانور ذبح کیا، چھری پہ خون لگا ہوا ہے، چھری لوہا ہے، جذب کرتا ہے کیا؟ نہیں، اس خون کو آپ نے کپڑے سے اچھی طرح پونچھ دیا، اور کوئی بو وغیرہ بھی، اسمیل بھی نہیں ہے بلڈ کی، نہ اس کا رنگ نظر آ رہا ہے، یہ چھری پاک ہے۔ چمچ اسٹیل کا یا لوہے کا بنا ہوا ہے، اس میں کوئی گندگی لگ گئی، نجاست غلیظہ، بلڈ لگ گیا، اب اس کو آپ نے اچھی طرح کپڑے سے پونچھ دیا، دھوئیں گے تب بھی پاک ہو جائے گا، اصل تو دور کرنا ہے، لیکن یہاں پہنچنے سے بھی نجاست دور ہو رہی ہے تو آپ نے صاف کر لیا اور پھر اس کو سالن میں ڈال کے ایسے گھما دیا تو یہ سالن پاک رہا یا ناپاک ہو گیا؟ اے تم نے دھویا نہیں اور اس کو خالی کپڑے سے۔ بھائی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ
جو چیز جاذب ہوتی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ پہنچنے سے بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں کہ خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہیں، جیسے زمین۔ اب یہ روڈ اگر ناپاک ہو تو یہ تو ہمارے یہاں تو گٹر ہر وقت ابلتے رہتے ہیں، ہر وقت ناپاک ہے، تو یہ جب سورج کی تپش سے خشک ہو جائے اور نجاست کا اثر ختم ہو جائے، پاک ہے۔ زمین روڈ وغیرہ دھوتے رہیں گے کیا؟ نہیں، دھونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خشک ہو کر پاک ہو جائے گی۔ اس طرح سے زمین کے ساتھ جو متصل چیزیں ہیں، کھیت میں درخت لگے ہوئے ہیں، وہ ناپاک ہو گیا تو کیا درخت کو دھوئیں گے؟ نہیں، وہ بھی زمین کے حکم میں ہے، وہ بھی خشک ہو جائے گا تو پاک ہو جائے گا۔ زمین میں گھاس اگی ہوئی ہے، زمین کے حکم میں ہے کہ نکل نہیں سکتی ہے، اس پہ نجاست لگ گئی، جانور نے پیشاب کر دیا یا گوبر لید، خشک ہو گیا، نجاست کا اثر جاتا رہا، وہ گھاس پاک ہے۔ لیکن کاٹ کے الگ رکھی ہوئی ہے تو اب وہ زمین کے حکم میں نہیں ہے، اب خشک ہو کر پاک نہیں ہوگی۔ Now you will have to wash it، اب آپ کو اسے دھونا پڑے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دھو کر نجاست دور ہو جائے، یا پہنچ کر دور ہو جائے، یا خشک ہونے کی وجہ سے دور ہو جائے، تو یہ مختلف طریقے ہیں۔ اصل پاک چیز پاک تھی، نجاست لگی تو ناپاک ہوئی، اب نجاست ہٹے گی کسی بھی طریقے سے تو پاک ہو جائے گی۔ اب نجاستیں، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ دو طرح کی نجاستیں، ایک نجاست حکمیہ اور ایک نجاست حقیقیہ۔ حکمیہ نظر نہیں آتی، کوئی شخص بے وضو ہے پتہ چلتا، کسی پر غسل واجب ہے برابر والے کو پتہ نہیں، بلکہ اس کو خود کو کوئی علامت نظر نہیں آئی۔ تو یہ وہ نجاستیں ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ پانی سے دور ہوں گی، پانی کے علاوہ کسی اور لیکوڈ سے دور نہیں ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا جس چیز سے آپ پاک کر رہے ہو، جب تک اس کا نام پانی ہے، آپ اس سے وضو بھی کر سکتے ہو، غسل بھی کر سکتے ہو۔ لیکن پانی میں دودھ ملا دیا اور اس کا نام اب ہو گیا لسی، تو جیسے ہی نام بدلا اب اس سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا۔ بتائیے پیپسی سے ہو جائے گا؟ آپ کیا کہیں گے؟ اللہ نے پانی فرمایا ہے تو یہ نجاست حکمیہ پانی سے ہی دور ہوگی۔ ہاں، پیپسی سے ظاہری نجاست ہو، اس کو دھوئیں گے تو وہ پاک ہو جائے گی، کیونکہ اس میں ہمیں یقین حاصل ہے کہ یہاں لگی ہے اور پیپسی سے جاتی بھی دکھ رہی ہے، لسی سے دھلتی ہوئی گلاب کے پانی سے جاتی بھی دکھ رہی ہے، تو نجاست حقیقیہ میں ہر لیکوڈ کام کر جائے گا۔ لیکن نجاست حکمیہ تو نظر ہی نہیں آتی ہے، تو اس میں تو اللہ بتائے گا کہ بھئی جا رہی ہے، تو اللہ ہی نے بتایا ہے کہ پانی استعمال کرو گے تبھی جائے گی، ورنہ نہیں جائے گی۔ تو نجاست حکمیہ یعنی وضو اور غسل پانی کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ہو سکتا۔ پانی میں رنگ ڈال دیا، اب وہ اس کو رنگین جیسے ہی کہیں گے تو پھر نام بدل گیا۔ اسی طرح میٹھی کوئی چیز ڈال لی اور اب پانی نہیں کہہ رہے بلکہ اس کو لگ رہا ہے بالکل وائٹ، چینی گھول دی، اب اس کا نام ہو گیا شربت۔ تو پانی کا نام جیسے ہی نکلا تو پھر اس سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو نجاست نظر آ سکتی ہے اس کو ہر لیکوڈ سے دور کر سکتے ہیں، دور کرنا ضروری ہے۔ اب وہ چند چیزیں 10 منٹ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں کہ جب آپ کوئی چیز پاک کرتے ہیں تو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ 3 بار دھو، 3 بار نچوڑو، تو یہ کہاں ضروری ہے کہاں ضروری نہیں ہے؟ تو اصل یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ جاری پانی میں کوئی چیز پاک کر رہے ہیں، جاری پانی کون سا ہوتا ہے؟ جس میں تنکا ڈالیں تو وہ تنکے کو بہا کر لے جائیں، اور یہ ٹنکی سے جو پانی آ رہا ہوتا ہے، نلکا جو کھولتے ہیں وضو خانے پہ، یہ بھی جاری پانی آتا ہی جا رہا ہے نا اوپر سے، تو یہ جاری پانی کہلاتا۔ اگر آپ کوئی ناپاک چیز جاری پانی میں پاک کر رہے ہیں تو بس نجاست نظر آنے والی نجاست جو ہے، جو گوبر وغیرہ جس کا کوئی جسم ہوتا ہے، وہ جیسے ہی پانی گر رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ بھائی دور ہو گئی، آپ کو دور ہوتی ہوئی نظر آئی گی، تو جیسے ہی نجاست کے دور ہونے کا یقین حاصل ہو جائے وہ پاک ہو گیا، نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جاری پانی سے جب دھوئیں گے تو آپ کو نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ اس نجاست کا حکم ہے جو خشک ہو کر جسم بنا لیتی ہے کہ وہ جاتی بھی آپ کو نظر آئے گی۔ لیکن ایک نجاست لیکوڈ ہے کہ پیشاب لگ گیا، خشک ہو کر غائب ہو گیا، اب آپ دھو رہے ہیں، کیا آپ کو یقین حاصل ہو سکتا ہے کہ جتنا پیشاب اندر جذب ہوا تھا وہ یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ نکل گیا؟ نہیں، آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا، وہ گوبر تو جاتا ہوا دکھا تو آپ نے کہا بھائی چلا گیا پاک۔ اب اس میں یقین حاصل نہیں ہو سکتا ہے، تو شریعت نے پھر جس چیز میں ہمیں یقین حاصل نہ ہو سکے اس میں یہ اصول رکھا ہے کہ آپ کو ظن غالب ہو جائے کہ یار اتنا دھو لیا اب تو چلی گئی ہوگی، اس کو کہتے ہیں ظن غالب۔ تو پھر ظن غالب کو یقین کے ساتھ شریعت نے لاحق کر دیا
کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی تو آپ معذور ہو کہ یقین تو حاصل ہو نہیں سکتا، تو اب اتنا پانی بہا دیا کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ یار اتنا پانی بہا دیا، اب تو وہ نجاست جو جذب ہوئی تھی وہ نکل چکی ہوگی، تو اس کو ظن غالب کہتے ہیں، اور وہ کپڑا پاک ہو جائے۔ تو یہ بہتے ہوئے پانی میں جب آپ دھوئیں گے تو آپ کو نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نظر آنے والی نجاست میں یقین ضروری ہے کہ آپ کو جاتی ہوئی دکھائی دے تو آپ جاتے ہی کہیں گے پاک، اور سوکھ کر غائب ہونے والی نجاست جب آپ کا ذہن اور دل کہے کہ بھئی اتنا پانی بہا دیا کہ اب چلی گئی ہوگی تو آپ کہیں گے پاک۔ اور دوسرا پانی وہ ہے کہ جو جاری پانی نہیں ہے، آپ کپڑے پہ نجاست لگی ہے، آپ نے کپڑا ایسے پکڑ لیا ہے اور بالٹی میں سے ایسے بھر بھر کے ڈال دیا، اب یہ پانی جاری نہیں ہے، یہ تو پانی ڈالیں گے اور نجاست سے ٹکرائے گا تو اس کپڑے کو اور ناپاک کرے گا، تو اس میں نچوڑنے کا حکم ہوگا کہ اچھی طرح سے دھوئیں اس کو، پہلے پانی ڈال کے، پھر ایک بار دھو لیا تو اس کو اچھی طرح پوری طاقت سے نچوڑیں کہ ایک قطرہ بھی نہ ٹپکے، پھر دوبارہ اسی طرح سے دھوئیں، اور پھر تیسری بار جب دھو کر نچوڑیں گے تو یہ 3 بار دھونے اور ہر بار دھو کر نچوڑیں گے پوری طاقت سے، تو یہ کپڑا پاک کہلائے گا۔ تو جاری پانی میں پاک کرنے کا معاملہ الگ ہے کہ اس میں نچوڑنے کا مسئلہ ہی نہیں، اور غیر جاری پانی سے اگر دھوئیں گے تو پھر 3 بار دھونا اور 3 بار نچوڑنا ضروری ہے، اس کے بغیر یہ پاک نہیں ہوگا۔ تو اس تفصیل کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے تاکہ آسانی ہو۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو نچوڑا نہیں جا سکتا، وہ جذب تو کر لیتی ہیں، بہت بڑا قالین ہے اس پہ بچے نے پیشاب کر دیا، کیسے پاک ہو؟ تو ایسی چیز کہ جس کو نچوڑ نہ سکیں، جاری پانی میں دھوئیں گے تو بس اتنا کہ بھئی آپ کو یقین یار اتنا پانی بہہ گیا اب تو یہ قالین پاک ہو گیا ہوگا، پاک ہے۔ لیکن اگر ٹھہرے ہوئے پانی میں دھو رہے ہیں، بالٹیاں ڈال رہے ہیں ایسے، تو دھار تو ٹوٹ رہی ہے پانی کی، تو یہ جاری تو نہیں ہے، تو ہر بار دھوئیں اور دھونے کے بعد لٹکا دیں، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو یہ ایک بار ہوا، پھر دوبارہ دھوئیں پھر لٹکا دیں، پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو یہ 2 بار ہو گیا، تیسری بار دھو کر لٹکا دیں، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے گا تو یہ قالین پاک کہلائے گا۔ یعنی نچوڑنے کے قائم مقام لٹکانے کو قرار دیا علماء نے کہ اب نچوڑا تو جا نہیں سکتا تو کیا کرے، لٹکا دیں۔ اور تیسری وہ چیز ہوتی ہے جو جذب نہیں ہوتی لیکن اس کو نچوڑ نہیں سکتے، وہ جوتے وغیرہ ہیں کہ جوتے ناپاک ہو گئے تو کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر چیز کو پاک کرنا ضروری نہیں ہوتا، آپ کو جوتے پاک کیوں کرنے ہیں؟ آپ پھر باہر نکلو گے، پھر ماشاءاللہ ہماری گورنمنٹ ہر جگہ کھڈے اور ہر جگہ دھکے، تو یہ تو آپ کو جگہ جگہ پہ یہ نحوست نظر آئے گی۔ تو اب یہ جوتے پاک کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ ویسے بھی استعمال کر سکتے ہو، لیکن بہرحال اگر آپ کو پاک کرنے ہیں تو جوتے دھو کر ہی پاک ہوں گے۔ اگر نجاست گوبر وغیرہ لگا ہے، نظر آ رہا ہے تو اس کو آپ مٹی میں رگڑ دو تو دور ہو جائے تو ٹھیک ہے، وہ پاک ہو جائے گے۔ لیکن اگر نجاست خشک ہو گئی، پیشاب وغیرہ لگ گیا، گٹر کا پانی لگ گیا اور خشک ہو گیا، گم ہو گیا، تو اب جوتے دھونے ہوں گے۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب کچھ کہتے ہیں چپل پہ پاؤں رکھ لیں، چپل پہن لیں، زمین پہ رکھ لیں۔ اب یہ جوتے کا ناپاک ہونا یقینی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نجاست لگ جاتی ہے، گٹر کا پانی وغیرہ، تو اس میں احتمال زیادہ ہے کہ گٹر کا پانی لگا ہوگا اور اس کو ہم دھوتے بھی نہیں ہیں، تو جوتا خشک ہو کر پاک نہیں ہوگا۔ لیکن زمین کا حکم کیا ہے؟ وہ خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے۔ تو بہتر اس میں کیا ہے کہ چپل اتار کر سائڈ پہ کر دیں اور زمین پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کریں، کیونکہ زمین کا شریعت نے حکم یہ رکھا ہے کہ جب وہ خشک ہو جائے اور نجاست کا اثر ختم ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، لہٰذا آپ پاک جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن آپ جوتے کے اوپر کھڑے ہو گئے یا جوتے پہنے رہے اور اس میں کہیں نجاست ہوئی تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی۔ تو عافیت کا راستہ، احتیاط کا راستہ یہی ہے کہ چپل سائڈ پہ کریں اور نماز زمین پر پڑھیں، چپل اتار دیں۔ دوسرا یہ میں نے جو آپ کی خدمت یہ چیزیں ذکر کی کہ بعض چیزیں پانی ہی سے پاک ہوں گی اور بعض چیزیں جو اس میں اصول میں نے آپ کو ذکر کر ہی دیا کہ جو جاذب ہیں، جذب کر لیتی ہے نجاست کو، وہ پانی ہی سے پاک ہوں گی۔ جو جذب نہیں کرتی، جن میں مسام نہیں ہوتے، ان کو اچھی طرح سے پونچھ دیں گے، صاف کر دیں گے تو پاک ہو جائے گی۔ اسی طرح لوہا ہے، اس پہ نجاست لگی اور اس کو آگ میں جلا دیا تو وہ جلنے کی وجہ سے جو ہے پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح شیشہ جو ہے، سیسہ جو ہوتا ہے، اس کو بھٹی میں جب ڈالتے ہیں تو وہ نجاست اس پہ اگر کوئی موجود ہو تو جل جاتی ہے۔
اور وہ پاک کہلاتا ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں کہ بعض دھونے سے، بعض صاف کپڑے سے پونچھنے سے، بعض خشک ہونے سے پاک ہو جاتی ہیں۔ ہر ایک چیز کو دھونا لازم اور ضروری نہیں ہوتا، لیکن جس چیز کو نہیں دھونا تھا اس کو بھی آپ نے دھو لیا تو ٹھیک ہے، جو چیز کپڑے سے پونچھنے سے پاک ہو رہی تھی دھونے سے بدرجہ اولا پاک ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں جب علم ہوگا تو ہمارا قلب مطمئن ہوگا کہ وہ چمچ کا معاملہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ چھری کا معاملہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ وہ چھری پہ خون لگا، آپ نے کپڑے سے صاف کر لیا، اس کے بعد پھل سیب کاٹ لیا، اب یہ سیب پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ تو بھئی چھری آپ نے دھوئی نہیں ہے لیکن نجاست کا اثر آپ نے ہٹا لیا، لہٰذا چھری پاک ہے اور وہ پھل بھی پاک ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ناپاک ہو جائے گا تو پھر اس پھل کو کیسے کھائیں گے؟ ناپاکی تو نہیں کھا سکتے، وہ تو حرام ہے۔ لہٰذا جب ہمیں یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں تو کھانے پینے کے معاملے میں بھی ہمارے لیے ایک اطمینان قلب کا باعث بنتی ہے، اور نماز کے لیے جو طہارت شرط ہے اس شرط میں ہمیں اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے کہ بھئی علم سیکھنے کے بعد اب میں نے مکمل طہارت حاصل کی ہے اور اب میں نماز ادا کر رہا ہوں، تو دل مطمئن ہوتا ہے کہ سالوں کی محنت انسان کو ایسا نہیں لگتا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو ہے کہ کوئی ایسی مسٹیک کر دی ہو جس کی وجہ سے کوئی کمی رہ گئی ہو اور میری نماز کا مسئلہ ہو رہا ہو۔ تو لہٰذا اطمینان قلب بھی حاصل ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے کوشش کی ہے، میرے بندے نے کوشش کی ہے۔ اور اس کے بعد انسانی حیثیت سے ساری کوشش کرنے کے بعد کوئی غلطی رہ جائے، کوئی خامی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بڑا معاف فرمانے والا مہربان ہے، وہ درگزر فرماتا ہے۔ لیکن ہم سراسر اس علم کو کوئی اہمیت اپنی زندگی میں نہ دیں اور ساری زندگیاں ہماری اتنی گزر جائیں اور ہم ان چیزوں کو نہ سیکھیں اور طہارت کا مکمل اہتمام نہ کریں، تو پھر آپ بتائیے کہ گرفت کا پہلو شدید ہے یا نہیں ہے؟ پھر گرفت کا پہلو ہوگا، پھر عبادات کے ضائع ہونے کا پہلو نکل سکتا ہے کہ انسان کی ساری زندگی کی محنتیں کہیں اللہ نہ کرے ضائع ہو جائے، تو پھر انسان کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ 2 دن پہلے بلکہ کل ایک شخص سے ملاقات ہوئی، رشتہ دار ہے، گھر والے وہ گئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ بڑے آسودہ حال، بڑی کمپنی میں کاروبار، جاب اور کاروبار وغیرہ سب چیزیں، سوٹ بوٹ ٹائی، لیکن اب جو ہے عمر 70 برس سے زیادہ ہو گئی، تو حال یہ ہے کہ بغیر استری کے کپڑے پہنے گیٹ پر بیٹھے ہیں بابا جی اور کہتے ہیں کہ وقت نہیں نکل رہا۔ تو کس چیز کا؟ موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر علم حاصل کیا ہوتا تو آپ کا دل کتابوں میں لگ جاتا۔ تو میں نے اس وقت اس بات کو سن کر اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارا جسم بھی کمزور پڑ جائے گا، ہم بھی چلنے پھرنے اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے اور صحت کے ساتھ اپنے پاس بلا لے کہ کسی کی محتاجی نہ رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس ہی کے فیصلے پورے ہوتے ہیں۔ وہ جو فیصلہ فرمائے ہم کچھ بھی کر لیں اس میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ تو اس علم کی برکات اس وقت ظاہر ہوں گی اطمینان قلب کی صورت میں، اور اس وقت اگر قرآن کو بھی سامنے بندہ لیٹے لیٹے بھی رکھ لے تو ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہوگی، اور جائے گا تو جاتے جاتے بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے، اللہ کے پیغام کو سمجھتے ہوئے، دین کی حقیقتوں کو سمجھتے ہوئے اور اس کی بنیاد پر اپنے ایمان کو پختہ کرتے ہوئے قبر میں جائے گا۔ تو اس انسان میں اور ایک عام انسان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حالانکہ کروڑوں روپے کما کر گھر والوں کو دے دیے اور گھر والے کہتے ہیں کہ ان کے کپڑے پریس کیے ہوئے تھے، ان کے نہیں تھے، تو ہم جن کے لیے محنتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بعد میں جا کے انہوں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ہمارا جسم ہی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہوگا، ہماری آواز ہی نہیں نکل رہی ہوگی اور کوئی ڈرے گا بھی نہیں ہم سے، کوئی نہیں سنے گا ہماری۔ ذرا طاقت نیچے تو آنے دے، ابھی تو ذرا جوانی ہے تو بچے بھی ڈرتے ہیں، لیکن یہ یوں ہو رہا ہے۔ پھر یہ جب طاقت میں آئیں گے تو بتائیں گے ہمیں۔ تو اصل کس سے دوستی کرنی چاہیے؟ اللہ شاکر ہے، ہم شاکر ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ شاکر ہے یعنی اپنے بندوں کے اعمال کا قدردان ہے۔ تو حقیقتاً جو قدردان ہے اس سے تعلق کو جوڑیں، اس کی بارگاہ میں آئیں، اور اس علم کے ساتھ جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر آئے، اپنے آپ کو جوڑ لیں، اس میں بہت زیادہ برکت ہی برکت ہے، بہت برکت ہے۔ ورنہ زندگی تو ابھی دیکھیں، یہ آپ اندازہ لگا لیں، کسی بزرگ کو بھی ہم کہیں کہ بھئی آپ اپنی زندگی آپ نے 50-60 برس گزاریں، ذرا سنائیں، تو وہ 15-20 بہت زیادہ 1-1.5 گھنٹے میں کہیں گے بھئی ختم ہو گئی، یہ ہے زندگی، ختم۔
اس سے زیادہ کوئی واقعات یاد بھی نہیں ہوں گے۔ تو اصل آپ نے لائف انویسٹ کہاں کی ہے، سرمایہ کہاں پر لگایا ہے، وہ محل نظر ہے، قابل توجہ ہے۔ اس لیے ہم بارہا آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں جلدی تشریف لائیں اور یہ وقت جو ہے وہ ہمیں دیں تاکہ وہ چیزیں آپ کو سکھائی جائیں جو اللہ کے پیارے حبیب لے کر آئے، جس کی وجہ سے آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، آپ کے اعمال میں بھی سدھار آئے گا اور آپ کا دل کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونے کا اور اس کی مغفرت اور بخشش جو ہم سنیں گے تو ہمارا دل کرے گا کہ واقعی یہی وہ ذات ہے کہ جس کی بات ماننی چاہیے اور اپنی ساری زندگی اس کے لیے کھپانی چاہیے۔ تو جب آ کر بیٹھیں گے صحبت اختیار کریں گے، اسی لیے ہم اسی طرح سے ہم نے خاص دروس کا اہتمام کیا آپ کے لیے۔ کل انشاءاللہ ہر 15 دن میں ایک درس ہوتا ہے ہفتہ وار، تو اس کا کل دن بھی ہے، تو اس میں اسلامی بنیادی عقائد دلیل کے ساتھ سکھائے جا رہے ہیں جو ہر مسلمان کے لیے سیکھنا لازم اور ضروری ہے۔ لہٰذا کل یہ درس ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اس میں تشریف لائیں۔ جہاں اپنے گھر والوں کے لیے آپ وقت انویسٹ کرتے ہیں کریں، وہ منع نہیں ہے، وہ بھی واجب ہے، لازم ہے، لیکن ذرا بیلنس کریں زندگی کو کہ اللہ کو کتنا وقت دے رہے ہیں اور اللہ کے ماں سوا کو کتنا وقت دے رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یار کم سے کم اتنا تو کریں نا کہ ہفتے میں آدھا گھنٹہ، میں 20-22 منٹ سے زیادہ اوپر جاتا نہیں ہوں، اور محبین بیچارے محبت کرنے والے وہ کہتے ہیں آپ پونا گھنٹہ بیان کریں، لیکن میں اس لیے حکمتاً کم کرتا ہوں کہ لوگوں کو جب اطلاع ملے گی یار 15-20 منٹ کا ہوتا ہے، تو جب اطلاع ملے گی تو ان کا دل کرے گا کہ یار 15-20 منٹ میں کیا جاتا ہے، آ جائیں۔ لیکن 15-20 منٹ کرتے کرتے کل 6واں یا 7واں درس ہے اور اس میں نے بہت سارے اسلامی عقائد جو ہے وہ بنیادی سکھا دیے ہیں دلیل کے ساتھ، انتہائی آسان پیرائم ہے جس کی وجہ سے انسان کوئی غلط عقیدہ، غلط سوچ اور فکر اور نظریہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بارے میں رکھنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ پچھلے ہفتے ایک بھائی نے پوچھا تھا، اس کا میں جواب دے دوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ہمارے دادا نے ہماری والدہ سے ہمارا سب کچھ چھین لیا، ہم چھوٹے تھے اس وقت، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ ہمارے دادا نے اور ہمارے چچا یعنی والد صاحب کے بھائیوں نے چھین لیا سب کچھ، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہنے دیا۔ پھر جب ان بھائیوں میں سے بھی ایک کا انتقال ہوا تو دادا اور دیگر بھائیوں نے ان کے ساتھ بھی یہی کیا کہ ان کا مال چھین لیا۔ تو دیکھیں کسی کا مال غصب کرنا انتہائی بہت بڑا جرم ہے، اور حضور نے فرمایا اگر وہ بچے چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں اور والد کا انتقال ہو جائے تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ ہم ہر ایک کو یتیم کہہ رہے ہوتے ہیں، ورنہ تو یہاں سارے ہی تقریباً یتیم ہیں جس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ نابالغ جس کے والد کا انتقال ہو جائے وہ یتیم، اور حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ کتنے دن کھا لے گا؟ اور یہ بابا جی اپنے بیٹوں کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا، پھر بیٹوں نے تو آگے پہنچانا نہیں ہے، سزا خود بھگتنی ہوگی۔ لہٰذا ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ حضور نے فرمایا، میں نے پہلے بھی حدیث عرض کی تھی کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، عرض کیا کہ حضور مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو۔ حضور نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن روزہ، نماز، زکوٰۃ ساری عبادتیں لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ہی اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال غصب کیا ہوگا، کسی کو جھڑکا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو پھر وہ دعوے دار آ جائیں گے اور اس کی نیکیوں سے اس کو دیا جاتا رہے گا۔ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، وہ دعوے دار اب بھی کھڑے رہیں گے کہ ہمارا تو ملا ہی نہیں، تو پھر ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے۔ اب اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی کچھ نہیں، اور دوسروں کے ناکردہ گناہوں کا بوجھ بھی اس کے سر پر ہوگا، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو آج چند ٹکے اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو وہ کتنا عرصہ اس کو خرچ کر لے گا، اور اگر اپنی ذات پہ بھی خرچ کر لے گا تو یہ لذتیں عارضی ہیں۔ حضور نے فرمایا گناہ جس نے کر لیا اس نے لذت تھوڑی سی اٹھا لی، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ لذت ختم ہو گئی، لیکن اس کا وبال باقی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح نیکی کی مشقت ختم ہو جاتی ہے۔ جس نے فجر کی نماز مشقت اٹھائی، اٹھ کر پڑھ لی ہمت کر کے، تو کیا ابھی اس کی تکلیف کا اثر باقی ہے؟ نہیں، ختم ہو گیا، لیکن اللہ کے ذمہ کرم پر اس کا اجر باقی رہ گیا۔ تو یہ تھوڑی سی لذت چند ٹکوں کے واسطے انسان نے حاصل کر لی، اور اب آخرت کا بوجھ۔ اب وہ بچوں کو کہہ کر دیکھے یہ بابا جی کہ بھائی مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اب بیٹا تم واپس کر دو اپنے جو ہے نا بھتیجوں کو جن کے پیسے لیے تھے، اور اس بیوہ کو واپس کر دو، وہ سنیں گے آپ کی بات؟
سوال ہی پیدا نہیں تھا۔ جس باپ نے رشوتیں کما کما کے بچوں کو لا کے دے دی ہوں اور ایک ڈھیر جمع کر دیا، اور اب وہ بوڑھا ہو جائے اور اب اسے احساس ہو کہ یار یہ تو میں نے بہت بڑا ظلم کر لیا اور اب قبر میں میرا کیا حال ہوگا، تو بچوں کو نصیحت کرتا ہے کہ بھائی واپس کر دو جس سے لیا۔ بچے کرنے دیں گے؟ ابا کا تو دماغ خراب ہو گیا، ستیا گئے گھر پہ بٹھاؤ ان کو، اب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ رہا یہ معاملہ کہ والد دادا جی نے پیسہ سارا لے لیا، تو اس میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو باپ اور ماں کا بھی حق ہوتا ہے، تو چھٹا حصہ تو دادا ہی کا تھا، یعنی 16.66% جتنی بھی جائیداد تھی، جتنا بھی مال تھا، اس کا 16.66% تو دادا جان کا ہی تھا، وہ لے سکتے تھے۔ لیکن باقی 83.44 جو ہے 83% مال انہوں نے بیوہ کا بھی لے لیا اور بچوں کا لے لیا۔ اس میں بیوہ کا حصہ جو ہے، بہو کا جو بیوی تھی متوفی کی، اس کا 12.5% بنتا ہے، یعنی سمن بنتا ہے 8واں حصہ، وہ بیوی کا لے لیا اور بچوں کا سارا حصہ غصب کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیا جس پر قرض تھا۔ اب قرض ایسا مال نہیں ہوتا کہ میں نے آپ سے چھین لیا، آپ نے اپنی مرضی سے دیا۔ میں آپ کے پاس آیا، میں نے ایک ضرورت کا ذکر کیا، آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے 2 مہینے بعد دے دینا، آپ نے اپنی مرضی سے دیے نا، پھر میں نے اپنے آپ پر لگا دیے، پھر میں نہیں دے پایا کسی وجہ سے، تو حضور صحابی جس کو فرما رہے صحابی کا نجوم بھی ایہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ سند حضور کی طرف سے انہیں حاصل ہے، اور حضور ان کا نماز جنازہ اس وجہ سے نہیں پڑھا رہے کہ قرضہ ہے۔ تو یہ تو وہ قرضہ تھا جو مرضی سے دیا تھا، کسی کا مال چھین لیا ہو اور اب فوت ہو جائے تو اس کا کیا حال ہوگا کہ وہ اتنی بڑی برکت سے وہ صحابی محروم ہو رہے ہیں کہ حضور نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے۔ تو ایک صحابی نے گارنٹی لے لی، حضور میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا، آپ پڑھائیں۔ تو جب انہوں نے ذمہ داری لی تو حضور نے وہ نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ تو اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ قرض تو کسی سے مانگ کے لیا تھا، اس نے اپنی مرضی سے دیا تھا، اور اب ادا نہیں کر سکے تو کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کر ڈیلے کیا اور نہیں دیا اور انتقال ہو گیا، دونوں صورتیں۔ اور صحابی سے کیا چیز آپ سمجھ سکتے ہو کہ ہوئی ہوگی کہ ادائیگی کے قابل نہیں رہے ہوں گے، اس وجہ سے نہیں۔ لیکن آپ غور فرمائیے کہ حضور نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے ہیں، تو جو غصب کر لے، جو چھین لے، جو بہنوں کا حق دبا لے، اکثر بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں۔ اور تو شادی کر دی تھی ابا نے تو وہ پورا ہو گیا، تو شادی جیتے جی والد صاحب یا والدہ جو کچھ بھی دیتی ہے وہ ہبہ ہے، گفٹ ہے۔ مال وراثت بنتا ہی مرنے کے بعد ہے، اس سے پہلے بنتا ہی نہیں ہے، تو سب کا حصہ ہے، اور جو کسی کا حق دبائے گا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں، لہٰذا اللہ کا خوف کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر صرف یہ نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن وہ شخص جو آج طاقت میں ہے کہ بھائی اللہ سے نہیں ڈروں گا تو کون میرا کیا بگاڑ لے گا، کیونکہ میرا تو جسم طاقتور ہے، کیونکہ اس طاقت کی بنا پر وہ اکڑ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ایک لمحے میں غرق فرما لے گا، اور نہیں فرمائے گا تو کتنی زندگی جیے گا، اس کے بعد الیہ راجعون، میری طرف لوٹ کر آؤ گے، جاؤ گے کہاں، پھر میں تم سے حساب لے لوں۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اس عذاب کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ تھوڑی سی لذت، اور اس کی لذت بھی دائمی نہیں ہے، باقی نہیں ہے، ختم ہونے والی ہے، اور اس کا عذاب جو ہے وہ انتہائی شدید ہے، سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کا خوف عطا فرمائے اور لوگوں کے حقوق غصب کرنے سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔